اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نحل آیت نمبر 43 and 44، دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ سورہ نحل آیت نمبر 43، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 43 جو ہے اس میں اللہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے نہیں بھیجا من قبل کا، آپ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جو ہے یہ بات کہہ رہا ہے کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، اللہ سوائے اس کے کہ رجالن وہ مطلب مرد تھے، مین تھے، وہ کوئی مطلب جیسے اینجلز نہیں تھے، عورتیں نہیں تھی، یعنی مطلب اللہ نے یہاں پر یہ بتایا وہ بھی مرد ہی تھے، رجال مطلب جو آدمی، تو الا رجالا نوحی، اور ان کو وہی ہم کرتے تھے، یعنی کہ انسپریشن بھیجتے تھے ہم، رجالا نوحی الیہم، اور ہم ان کو وہی بھیجتے تھے ان کے اوپر۔ تو پہلے جو بھی تھے رسول، اللہ نے جن کو بھی مطلب رسول بنا کے بھیجا، تو وہ سب تمام کے تمام دیکھ لو کہ مطلب نوح علیہ السلام، پھر ان کے بعد جتنے بھی جو نام ہم جانتے ہیں کہ بھئی مطلب یعقوب علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام، اور پھر تمام جو بھی ہے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، تو سب کے سب ہے نا، پھر عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ نے یہاں پر ان کو بتا دیا کہ جو ہم نے پہلے بھیجے تھے نا، وہ بھی آپ ہی کی طرح تھے، مرد تھے، اور ہم ان کی طرف وہی کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو کچھ ایسا مت سوچو، جیسے کہ پہلے آ چکا ہے اور جگہوں پہ، کہ جیسے کہ آپ اس چیز سے مطلب کنفیوزڈ مت ہو کہ مطلب یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، کیا میں سچ مچ رسول ہوں کہ نہیں ہوں، یا پھر یہ جو مطلب، تو وہ جو بھی چیز ان کو کنفیوژن ہے اس کو دور کر رہے ہیں اللہ پاک، کہ یہ مطلب اس طرح مت سوچو۔ فَاسْأَلُوا، تو اللہ نے اب پوچھو جا کر ان سے جو اہل ذکر ہے۔ اہل ذکر وہ ہے کہ جن کے پاس ذکر آ چکا ہے، اور ذکر کیا ہے؟ اللہ کا پیغام، اللہ کی کتاب، اللہ کی اسکرپچر۔ تو جن کے پاس بھی آ چکا ہے، جو بھی آپ کے مطلب ہیں آس پاس جو لوگ ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہو، کیونکہ مدینے میں یہودی تھے، پھر وہ کرسچنز بھی تھے، تو یعنی ان سے بھی پوچھ لو۔ تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یعنی کہ جن کے پاس ذکر آیا، تو وہ لوگوں سے بھی آپ پوچھئے، کنفرم کیجئے، ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو۔ یہاں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بولا ہے یہ بات۔ And before you we sent none but men, to whom we granted inspiration. If you realize this not, ask of those who possess the message. ہے نا اور بھی لوگ جن کے پاس میسج تھے، اور وہ تھے یہودی اور نصرانی۔ اس کی دو نوٹس ہے، 2068 and 2069۔ 2068، Allah's prophets were always men۔ اللہ کے رسول اور نبی جو بھی تھے وہ مرد ہی تھے، not angels، فرشتے نہیں تھے۔ and their distinction was the inspiration they received، اور ان کی پہچان یہ تھی کہ جو مطلب ان کو جیسے وہ جو فرق کرتی تھی ان کے اندر، وہ یہ تھی کہ ان کے پاس جو وحی آتی تھی، جو وحی ان کو ملتی تھی نا اللہ کی طرف سے،
وہ ہے ان کی پہچان. 2069 جو نوٹ ہے اس میں ہے if the pagan Arabs who were ignorant of religious and other history. تو جو مطلب مشرکین عرب تھے اور وہ جاہل تھے، پیگن تھے، تو وہ بہت ہی مطلب اس چیز کو جانتے نہیں تھے کہ دین کے بارے میں اور دوسری جو بھی تاریخ، ہسٹری، اتہاس جو ہے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے تھے کیونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے نا. ونڈرڈ، اب یہ لوگ تعجب کرتے تھے، یہ پیگن عرب جو ہے، کہ ونڈرڈ ہاؤ اے مین فرام امنگ دیم سیلز کوڈ ریسیو انسپریشن، کہ ہم ہی لوگوں میں سے ایک بندے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ان کے پاس اللہ کی وحی آ رہی ہے، یعنی اللہ کے پاس سے وحی آ رہی ہے ان کے پاس، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اینڈ برنگ اے میسج فرام اللہ، اور یہ بول کہ جیسے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ میسج ہے، اللہ کی طرف سے یہ میسج، یہ پیغام آیا ہے. لیٹ them ask the Jews، تو اب ان لوگ نے سوچا کہ چلو یہودیوں سے پوچھتے ہیں. who had also received Allah's message earlier through Moses، تو موسیٰ علیہ السلام کے تھرو ان کو بھی پہلے پیغام مل چکا ہے، اللہ کا میسج مل چکا ہے، تورات. تو ان سے جا کے پتا کرتے ہیں whether Moses was a man or an angel or a god، کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ انسان تھے، مین تھے، مرد تھے، اور کہیں وہ فرشتے تھے کیا، یا پھر وہ کہیں مطلب جیسے چھوٹے جی سے لکھا ہوا گاڈ کہ وہ مطلب معبود تھے کیا، یعنی یہ لوگ یہ پتا کرنے نکلے ابھی. They would learn that Moses was a man like themselves، کہ موسیٰ علیہ السلام انہی کی طرح ایک مرد تھے، but inspired by Allah، لیکن وہی ان کو جو آئی وہ اللہ کی طرف سے تھی. Those who possess the message، جن لوگوں کے پاس بھی پیغام آیا ہے اللہ کا وحی کے تھرو، may also mean any man of wisdom، کہ وہ کوئی بھی مرد ہو سکتے ہیں، ان کے پاس بہت حکمت ہے، وزڈم ہے، حکمت والے. who were qualified to have an opinion in such matters، اور ایسے معاملات کے اندر ان کی جو رائے تھی نا وہ مطلب اہمیت رکھتی تھی، اور ان کے پاس یعنی کہ اتنا علم تھا کہ وہ یہ اوپینین دے سکے. پھر ہے آیت نمبر 45، نہیں سوری 44، 43 پڑھے ابھی ہم نے، تو آیت نمبر 44، بالبینات والزبور، بالبینات والزبور وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تو یہاں پر اب کہا جا رہا ہے بالبینات، یعنی بہت ہی کھلی نشانیوں کے ساتھ. بین یعنی کہ ایک دم کلیئر، بینا کلیئر سائنس، بینات کلیئر سائنز، تو یہ ہے. اور بیان کیا ہے کہ جو انسان کھول کے کلیئر بیان کرے، تو بینا ورڈ اسی سے، بالبینات یعنی کہ بہت ہی کھلی نشانیوں کے ساتھ، والزبور جو ان کو اللہ نے دیا، اسکرپچرز یعنی کہ اللہ کے کلام کی جو کتابیں، تو وہ اللہ نے بھیجا ان کی طرف. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، اللہ کہتا اور ہم نے نازل کیا ہے، الیک آپ کے اوپر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اب پھر سے ذکر ورڈ آیا کیونکہ پہلے بھی آیا کہ جو اہل ذکر ہے جگہ ان سے پوچھو، پتا کرو. اور اب اللہ یہاں کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ہم نے نازل کیا ہے، اتارا ہے آپ کے اوپر یہ ذکر. تو یہ میسج، یہ پیغام، یہ یاد دہانی، ذکرہ کا مطلب ہے جو تم کو ریمائنڈ کرتا ہے، اور جو پیغام ہے، جو میسج ہے، جو رسالہ ہے، یعنی ذکرہ کا مطلب ہے نا بہت سارے میننگ ہے اس کا.
تو اللہ نے وہاں پر بھی کہا اہل ذکر کے پاس جاؤ اور پتہ کرو، اور یہاں اللہ نے ان کو ہی بول دیا کہ ہم نے آپ کے اوپر ذکر بھیجا، الذکر۔ الذکر کا مطلب ہے جب ال لگ گیا تو یعنی کہ مطلب وہ ہے دی میسج، اٹ از ناٹ اینی ادر میسج، بٹ امپورٹنٹ ہے کہ وہ دی میسج ہے، وہ وہی میسج ہے وہ جو اللہ نے بھیجا، یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ نے یہاں پر کہا کہ الذکر، ال مطلب اندر ہے جو کہ مطلب وہ ہے نا شمسی ورڈ ہے، اسی لیے از آئے گا، ادھر ال نہیں آئے گا۔ جیسے قمری ورڈ میں القمر ہے نا، تو اس میں لام سنائی دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھو جو ان کو پہلے والے لوگوں کو جو اللہ نے بھیجا وہ بھی اہل ذکر، تو ال اور ذکر ہے نا، تو الذکر دی میسج، تو اللہ نے دیا ہے نا وہ میسج، اسی لیے وہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ اسی لیے اس کے لیے یہاں پر جو آرٹیکل ڈیفینٹ لگا ہوا ہے وہ ہے دی میسج۔ تو پہلے والوں کو بھی جو آیا وہ بھی، اور ابھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا وہ بھی۔ تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ ابھی ہم نے جو نازل کیا ہے آپ پر وہ بھی الذکر ہے، تاکہ تبینا، تاکہ آپ اس کو بیان کرے بہت ہی صاف طور پہ، بہت ہی کلیئرلی، بہت کھل کے اس کو آپ بیان کریں، کیونکہ قرآن کی آیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھی طرح سے کھل کے کلیئرلی ایکسپلین کیا ہے۔ تو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، انسانوں کو آپ اس کو بہت ہی کلیئرلی بیان کریں، ایکسپلین کریں۔ مَا نُنَزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور یہ کہ کسی مَا نُنَزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے نہیں مطلب بھیجا ان کی طرف کہ that thou mayest give، یعنی کہ تاکہ آپ جو ہے ان کو، انسانوں کو یہ میسج دیں، تاکہ انسانوں کی طرف آپ جو ہے اس کو اچھی طرح سے بیان کریں۔ ما ننزل الیہم ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ وہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں، تاکہ لوگ جو ہیں ہم سب لوگ اس کے اوپر غور و فکر کریں، تفکر کریں، یتفکرو، یہ جو غور و فکر ہے وہ قرآن کی آیت کو پڑھ لینا اور اس کو مطلب خالی سمجھ لینا اور یا پھر اس کو میمورائز کر لینا، یہ نہیں ہوتا، اس پہ تم کو تفکر کرنے والی جو بات ہے کہ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اچھا یہ آیت میں اللہ نے یہ چیز بولا اور یہ اس لیے بولا، اچھا یہ وجہ تھی اور اس وقت یہ حالات تھے، اس وقت یہ ٹائم یہ ہے۔ لیکن جب اللہ کہتا ہے نا کہ اس کے اوپر پونڈرنگ کرنے کے لیے، تو وہ پھر ہوتا ہے کہ تم کو اس میں ڈیپ اترنا پڑے گا، ہر ورڈ، ہر آیت اس کے زیر زبر سے لے کے سب پہ تم کو ڈیپ اتریں گے، تبھی ہی تم اس کے اوپر پونڈرنگ کرو گے۔ یہ تفکر جو ہے وہ اس کے مطلب اس کو بہت اچھی طرح سے، تاکہ وہ سوچیں، اس کے اوپر سوچیں۔ We send them with clear signs and scriptures, and we have sent down unto you also the message, that you may explain clearly to men what is sent for them, and that they may give thought، تاکہ ان کے لیے جو بھیجا گیا، انسانوں کے لیے بھیجا گیا نا، اللہ نے جب بھی کوئی رسول اپوائنٹ کیا ہے تو وہ جو بھی ان کی قوم ہے ان کے لیے، اور ان کو تمام جو بھی وحی بھیجی گئی ہے وہ ان تک پہنچاؤ، ان کو ایکسپلین بھی کرو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی خالی قوم نہیں تھی، پورے مینکائنڈ، پوری انسانیت، اسی لیے للناس سے، کہ انسانوں کو، تمام انسان، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور تمام جنوں کے لیے رسول ہے، آخری رسول، تو ان کو سب کو ایکسپلین کرنا ہی ہے۔ اس کی نوٹ ایک ہے 2070، As the people of the book had received clear signs، جیسے اہل کتاب جو تھے انہوں نے بھی مطلب ریسیو کیا تھا نا، کہ ان کے لیے بھی جو کتاب تھی، تورات تھی، اس کے بعد انجیل تھی،
تو یہ تمام جو کتابیں تھی اس میں بھی تو کھلی نشانیاں تھی نا، اللہ کی بات، اللہ کا کلام تھا نا اندر، کلیئر سائنس تھے اندر. اینڈ انسپائرڈ بکس بیفور، اور اس سے پہلے بھی وحی کی بک آ چکی ہے، وحی کی کتاب، جیسے ہمارا قرآن ہے، جیسے کہ تورات اور انجیل تھا، اس طرح سے ان کو اور بھی پہلوں کو بھی آئی ہے وحی. اور سو آلسو Allah's message came to the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ نے ان کو چنا، اور اسی لیے ان کے لیے یہ پیغام جو ہے یہ وحی کیا تھرو دا قرآن، قرآن کے ذریعے سے، which superseded the earlier revelations. اب پرانے جو ریولیشنز تھے، جو بھی پرانی کتابیں تھیں، اسکرپچرز تھی، وہی تھی، وہ سب اب ختم، کیونکہ اب قرآن ہے جو ان سب سے اوپر ہے، کیونکہ اب قرآن کو ہی سب کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اسی کو فالو کرنا ہے. اس کے اندر برابر جو بھی مطلب شریعت کے قانون ہیں اور تمام چیزیں جو اللہ نے کہا ہے انسانیت کو رہتی دنیا تک اسی کو فالو کرنا ہے. ہر چیز کو کس طرح کرنا ہے، شادی بیاہ کا معاملہ کیسے کرنا ہے، طلاق کا معاملہ کیسے کرنا ہے، وراثت کا قانون ہے کہ وراثت کیسے بٹے گی، کس طرح سے بٹے گی، ہر چیز کے بارے میں دیا گیا ہے اندر، جنگ کے بارے میں اور تمام چیزیں جو بھی ہے ہر چیز کے بارے میں دیا گیا ہے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اللہ نے آخری جو وحی ہے وہ قرآن ہے، اور یہ قیامت تک قرآن ہی ہے جو فالو کرنا ہے، کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ اب اس دنیا میں جب آئیں گے تو وہ قرآن کو فالو کریں گے. which superseded the earlier revelations already corrupted in the hands of their followers. کیونکہ پہلے کے جو بھی اسکرپچرز تھے، جو بھی کتابیں تھی اہل کتاب کی، ان سے پہلے ان کی لوگوں کی، تو وہ سب کو ان کے فالوورز نے ہی پورا خرابی پیدا کر دی اندر، کرپشن. ان کے اپنے ہاتھوں نے اس کے اندر آیت کینسل کی، اور جو امیر لوگوں نے لا کے پوٹلی دی وہ پوٹلی رکھ کے وہ آیت کو بدل دیا گیا کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی کا ہم یہ رکھ دیتے، ٹھیک ہے تم چاہتے ہو نا کہ یہ کٹ کرو تو یہ کٹ کر کے جو تو آپ چاہتے ہو ہم وہی کر دیں گے. کیوں؟ ان کو پیسے کی پوٹلی مل گئی ہے. تو یہ پیسے کی پوٹلی جو ہے نا یہ بہت سارے غلط کام کرواتی ہے، لیکن آخرت میں نہ تو یہ پوٹلی کام آئے گی اور نہ ہی کچھ اور. تو ہوگا کیا؟ وہاں پر تمہارے صرف اعمال ہوں گے، اور تم نے کیا کیا غلط کام کیا دنیا کے اندر، کیا چیز کی، شادی بیاہ میں بھی کچھ غلط حرکتیں کی ہے، اور یا پھر مطلب کسی کو پھنسایا ہے، یا پھر مطلب تم نے وراثت کے قانون کے اندر تم نے لوگوں کے حق مارے ہیں، یہ سب چیز آ جائے گی. جنگ کے اندر تک کا جو اللہ نے قانون رکھا ہے اس کو توڑ نہیں سکتے، جیسا رکھا اللہ نے ویسا ہی کرنا پڑے گا. تو وہ ساری تمام چیزیں جو ہے اس کو فالو کرنا ہے. قرآن جو ہے وہ آخری کتاب ہے اللہ کی بھیجی ہوئی، اور اسی کو فالو کیا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. لیکن پرانے جو لوگ جتنے بھی تھے انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی کتابوں کو کرپٹ کر دیا، بگاڑ دیا اسی کے فالوورز نے. اسی لیے اللہ نے کینسل پہ کینسل، کینسل پہ کینسل کرتا چلا گیا کہ ٹھیک ہے اب تم نے اس کو بگاڑا، اب دوسرا، پھر وہ بگاڑے تو اب تیسرے، یعنی وہ رسول تو آتے ہی چلے گئے جو کہ ہم جانتے ہیں 1,24,000 آئے ہیں. تو آئے ہیں، اللہ نے بہت بھیجے تاکہ انسانوں کو جو ہے صحیح تربیت کرے، تاکہ وہ لوگ جہنم میں نہ جائے، جہنم کی آگ میں نہ جلے. کیونکہ تھوڑی سی گندگی کے ساتھ بھی بندہ جو ہے وہ نہیں جائے گا جنت میں، وہ نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس کے ساتھ اگر حرام کا مال تھوڑا بھی چپکا ہوا ہے، یا حرام کے مال کو کھا کے اس کا گوشت، اس کا خون بنا ہے، اور اس کی اولادیں بھی اگر حرام کے مال کے اوپر پلی ہیں، تو کیسے اللہ پاک وہ حرام کے کام والے، حرام کے کھانے والے لوگوں کو اس حرام کے گوشت اور اس کے ساتھ بھیجے گا جنت میں؟ امپاسبل. جنت میں جانے کے لیے تو ایک رائے کے برابر بھی گندگی نہیں ہونی چاہیے انسان کے اندر. جھوٹ ہی کتنا بڑا گناہ ہے،
جس کو کہ انسان کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، سوچتا ہے آرام سے جھوٹ بول دو کچھ نہیں، مگر اس جھوٹ کی وجہ سے کیا ہونے والا ہے؟ پہلے تو جنت چھن جائے گی، لیکن جہنم کے اندر جو جلائے جائیں گے، جو زبان یہ جس زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے. تو انسان کیا ہے، اگر یہ چیزوں کے لیے سوچے، جیسے وہی تو بولا گیا نا کہ آخرت کے بارے میں کون سوچتا ہے. اگر آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہو تو پھر تمہارے بچنے کے امکان ہے. اب تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے.